بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القرینۃ الرابعہ الاخبار المفسرہ۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ اس حدیث غدیر میں جو لفظ مولا استعمال ہوا ہے، یہاں پر اس مولا کا معنی کیا ہے؟ چونکہ ظاہر عربی لفظ ہے اور کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی ان کے بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں یہاں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا میں مولا کا معنی اولا بالتصرف والا معنی ہے، کوئی اور معنی نہیں ہے۔ تو گفتگو چلی تھی کہ کچھ قرائن بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر اس مولا کا معنی اولا بالتصرف والا ہے، ولی والا ہے، کوئی اور معنی نہیں ہے۔ ان قرائن میں سے 3 کی بات ہم نے مکمل کی، آج ہے چوتھا۔ فرماتے ہیں ایک اور قرینہ جو اس پر دلالت کرتا ہے وہ روایات ہیں جو اس حدیث کی تفسیر میں واقع ہوئی ہیں، اور وہ روایات بھی اسی بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہاں مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے۔ القرینۃ الرابعہ الاخبار المفسرہ، یعنی وہ روایات جو یہاں پر اس حدیث کی یا اس لفظ کی مزید وضاحت کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں۔ مثلا ایک روایت ما رواہ فی الغدیر عن طریق العامہ صاحب الغدیر علامہ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اہل سنت کے سلسلہ سند کے ذریعے نقل کیا نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہو لما سئل عن معنی قولہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ خود پیغمبر اکرم سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو غدیر پر جناب نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کا مطلب کیا ہے، ما معنی، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو ذرا واضح کریں۔ قال، روایت کے مطابق پیغمبر نے فرمایا اللہ مولائی اولا بی من نفسی، اللہ میرا مولا ہے، میرے اوپر میری ذات سے زیادہ اولویت اور حق کے تصرف اللہ کو ہے۔ لا امر لی معہ، اللہ کے ساتھ میرے دائرہ اختیار میں کچھ نہیں، وہ سب کچھ وہ ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں پھر اہل ایمان اہل اسلام کا مولا ہوں۔ اولا بہم من انفسہم، میرا حق خود ان مومنین پر ان سے زیادہ ہے، اولویت ہے۔ لا امر لہم معی، جہاں جو تصرف میں کروں گا، جو میں کروں گا اس کے ساتھ کوئی شخص اور اس کو کوئی حق کے تصرف نہیں، بس جو میں کر دوں وہی نافذ ہوگا، یہ نہیں کہ پھر ان کو بھی میرے مقابل میں کچھ اختیار ہوگا، نہ، کچھ بھی نہیں۔ اور آگے فرمایا من کنت مولاہ اولا بہی من نفسہ، اور ومن کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، اولا بہی من نفسہ، اس کی ذات پر میں حق کے اولویت رکھتا ہوں۔ لا امر لہ معی، اور اس شخص کو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مراد کیا کہ میرے اختیار میں ہوتے اس مقابل میں اس کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ پس جس کا میں مولا ہوں
فعلی مولا ہو، پس اس کا علی مولا ہے، اولا بہی من نفسہ ہی، وہ اس مومن پر اس کی ذات سے زیادہ حق کی اولویت رکھتا ہے، لا امر معہ، اس کے ساتھ پھر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ تو پس پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کا مطلب یہ ہے کہ علی اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں رسول مولا ہوں، اور میں مولا کس لحاظ سے ہوں کہ مجھے لوگوں کے جان مال اموال ازواج پر حق کے اولویت حاصل ہے، میں اولا بالتصرف ہوں، جیسے ہمارا اللہ مولا ہے اور اللہ ہم سب پر اولا بالتصرف ہے، وہ جو کرے بس ٹھیک ہے، مقابل میں کسی کو اختیار نہیں ہے، علی بھی۔ تو پس یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہاں مولا اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال ہوا، کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ وَمِنْهَا، ایک اور روایت، ما رواہ شیخ الاسلام الحوینی ابراہیم بن محمد حوینی الشافعی، فرائض السمتین ان کی مشہور کتاب ہے، اس نقل کیا فی حدیث احتجاج امیر المومنین ایام عثمان، کے خلیفہ ثالث کے زمانے میں، کہ رسول اللہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا حق خلافت جتلایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر خلافت علی کا حق تھا تو چپ کیوں رہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ امیر المومنین اپنا حق خلافت جتلاتے رہے، اظہار فرماتے رہے، ہاں تلوار نہیں اٹھائی خلافت لینے کے لیے، جنگ و جدال نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، وہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے حق کا اظہار بھی نہ کیا ہو کہ خلافت میرا حق ہے۔ ان میں سے مثلا ایک روایت یہ ہے جو اس شافعی المسلک شخص نے ذکر کی کہ امیر المومنین نے ایک محفل میں کہا، بات پیچھے چلتی آ رہی، انہوں نے ایک حصہ لیا، کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے غدیر میں خطاب فرمایا، فقال، اور فرمایا، ایھا الناس اتعلمون ان اللہ عز وجل مولائی وانا مولا المؤمنین وانا اولا بہم من انفسہم، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم یہ جانتے ہو، اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ، میں محمد کا مولا ہے، میں مومنین کا، اہل ایمان اہل اسلام کا مولا ہوں، وَأَنَا أَوْلَىٰ بِهِم مِّنْ أَنفُسِهِم، میں ان لوگوں پر، ان کی ذات پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں۔ قالوا یا رسول اللہ، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا۔ جب پیغمبر نے اقرار لے لیا، قال، فرمایا، قم یا علی، یا علی کھڑے ہوں، فقم، تو میں کھڑا ہوا، فقال، پھر پیغمبر نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ فقال سلمان، اور اسی محفل میں جناب سلمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ولاؤ کمازا، کہ یہ ولایت کس قسم کی ہے، کس حد تک ہے، کتنی ہے؟ فرمایا، ولاؤ ان کا ولائی، جتنی ولایت میری ہے اتنی ولایت اس کی ہے، من کنت اولا بہی من نفسہ، جس شخص پر میں اولا بالتصرف ہوں، اس کی ذات سے زیادہ حق اور رکھتا ہوں، فعلی اولا بہی من نفسہ، تو یہ علی بھی اس پر اس شخص کے ذات سے زیادہ حق کے اولویت رکھتا ہے۔ اب یہ حدیث بھی واضح کر رہی ہے کہ یہاں لفظ مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے، کوئی اور معنی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس دو حدیثیں بھی آ گئیں، یہ قرینہ ہیں کہ یہاں مولا کا معنی اولا بالتصرف والا ہے، کوئی اور نہیں۔ القرینۃ الخامسہ، ایک پانچواں قرینہ بھی ذکر کیا ہے، وَهِيَ كَمَا فِي دَلَائِلِ الصِّدْقِ، صاحب دلائل الصدق
آیت اللہ شیخ محمد حسن المظفر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو یوں بیان کیا کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا قربا موتہ، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت وفات کے قریب ہونے کی کو بھی بیان کیا، اشارہ کیا کہ اب میرا یہاں اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اچھا کیسے؟ فرماتے ہیں کما، جیسے روایت امام حاکم نے بھی لکھا، سوائق نے بھی اس کو لکھا اور لوگوں نے لکھا کہ اسی محفل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، ایھا الناس انہ قد نبأنی اللطیف الخبیر، لوگو مجھے لطیف و خبیر یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر دی ہے، یہ علم دیا ہے، یہ فرمایا ہے کیا کہ لم یعمر نبی الا نصف عمر النبی الذی یلیہ من قبلہ، کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کی عمر اس سے پہلے والے نبی کی نسبت کم تھی۔ مثلا پہلا نبی اگر 400 سال کا ہے تو بعد والا 200 سال کا، پہلا 200 سال کا ہے تو بعد والا 100 سال کا، یہ مراد۔ فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّ، اور میرا بھی گیان یہی ہے کیا کہ انی یوشک ان ادعا فاجیب، کہ ان قریب مجھے بھی بلا لیا جائے گا اور میں اس کا لبیک کہوں گا۔ مراد کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، لبیک کہوں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ لیکن فرمایا وَإِنِّي مَسْئُولٌ، مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا، وَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، اور تم بھی مسئول ہو، تم سے بھی سوال، یعنی جیسے مجھ سے پوچھا جائے گا من جانب اللہ، تم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، میرے صحابہ اب مجھے بتاؤ کہ جب تم سے سوال ہونا ہے تو تم نے کیا جواب دو گے اس وقت؟ قالوا، انہوں نے کہا نشہد انک بلغت وجہدت ونصحت فجزاک اللہ خیرا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام خدا کو ہم تک پہنچایا، تبلیغ کی، محنت کی، نصیحت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بھی اسی محفل میں بات ہوئی۔ اب یہ قرینہ ہے کہ جہاں پیغمبر اس دنیا سے اپنے جانے کی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جہاں مجھ سے سوال ہوگا من جانب اللہ، تم سے بھی سوال ہوگا۔ اب یہ کیا ہے، جب جانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے جانے کے بعد کیا کوئی بندوبست کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں وَهُوَ مُقْتَضٍ لِلْعَهْدِ بِالْخِلَافَةِ، پس یہ قرینہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا اپنے وقت وفات کے قریب آنے کا ذکر کرنا اور پھر من کنتو کو مولا کہنا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ در حقیقت لوگوں سے اپنے بعد خلافت الہیہ کا پیمان لے رہے تھے کہ جیسے مجھے تم اللہ کا خلیفہ ولی مانتے ہو، میرے بعد اس کو ماننا ہے، اور یہی مناسب ہے۔ فلا بد من حمل قولہ، لہذا ضروری ہے کہ اس من کنت مولا ہو فعلی مولا کو حمل کریں علی العہد لامیر المومنین بالخلافہ، کہ پیغمبر اکرم لوگوں سے عہد لے رہے تھے، پیمان لے رہے تھے، اقرار کر رہے تھے، کروا رہے تھے امیر المومنین کی خلافت کا۔ لا علی بیان الحب والنصرہ، بات فقط محبت کی نہیں ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے محبت کرے، یا جس سے میں محبت کرتا ہوں، نہ ایسا نہیں ہے۔ والنصرہ ولا سیما ما قولی فی روایت الحاکم، اور پھر روایت حاکم میں بھی ہے کہ فرمایا انی ترکت فلاں، یعنی ثقلین، حدیث ثقلین کا بھی ذکر ہے۔ الدال علی الحاجۃ علی اطرتہ، رد کرتی ہے کہ فقط کتاب کافی نہیں، اطرت کی بھی ضرورت ہے۔ وکفایتہم مع الکتاب فیما تحتاج الیہ الامہ،
امت جس شے کی بھی دنیا و آخرت کی ضرورت مند ہوگی، کتاب اور اطرات، قرآن و اہل بیت، کتاب و اطرات ثقلین ان کی تمام حاجات رفعی کے لیے کافی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اہل بیت کی ضرورت تھی امت کو۔ اسی طرح صاحب سوائق نے بھی ایک روایت میں یہ الفاظ لکھے کہ پیغمبر نے فرمایا انی سائل عنہما، کہ میں تم دونوں سے قرآن و اہل بیت کے بارے میں سوال کروں گا۔ اور پھر یہ بھی اسی میں آیا کہ لن یفترقا، وہ فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن یفترقا، جب پہلے حکم دیا کہ تمسک کرو کتاب کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ لن یفترقا تثنیہ کی ضمیر کے ساتھ، کہ قرآن و اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ فإن هذا يقتضي وجوب التمسک بہم، پس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اہل بیت سے تمسک کرنا، ان کی اتباع کرنا واجب ہے۔ فَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، اور پیغمبر امت سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اب جس چیز کے سوال کریں گے، جو تمسک واجب ہے، وہ کون سا ہے؟ خالی محبت کرنی ہے، مدد کرنی ہے؟ نا، لا يناسب الا الامامہ، تو یقیناً بات امامت کی ہو رہی ہے، بات خلافت الہیہ کی ہو رہی ہے، کہ پیغمبر سوال کریں گے کہ میں جو اپنے بعد خلیفہ الہی علی ابن ابی طالب کو مقرر کر کے آیا تھا، کیا تم لوگوں نے اس کو خلیفہ الہی مانا یا نہیں مانا؟ امامت کا اقرار کیا یا نہیں کیا؟ اس کو ہادی کے طور پر قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو پس یہ روایتیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ یہاں مولا عام محبت یا مدد کے معنی میں نہیں، اولا بالتصرف یعنی امامت کے معنی میں لیا گیا ہے۔ القرینۃ السادسہ، زبردست، ایک اور قرینہ بھی ہمارے پاس ہے کہ اس حدیث غدیر میں لفظ مولا کا معنی اولا بالتصرف والا ہے، کوئی اور مراد نہیں۔ وَهِيَ كَمَا فِي دَلَائِلِ صِدْقِ قرائن الحال الدالت، قرائن لفظیہ نہیں، قرائن حالیہ، یعنی اس وقت کی صورتحال بتاتی ہے کہ یہاں کس چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الدالہ علی ان اراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بیانہ هو اہم الامور واعظمها، جو صورتحال بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم حج سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، شدید گرمی ہے، ریگستان ہے، کوئی چھت بھی نہیں ہے، اور اس میں پلانوں کا ممبر بنوایا جاتا ہے، سب کو حکم دیا خبردار سارے جماعت کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرو ظہر کی، اور اس کے بعد اس شدید ترین گرمی میں خطبہ انجام دیا، تو کوئی اتنی اہم شے تو بیان کرنا چاہتے ہیں پیغمبر اکرم جس کے لیے اتنا سارا اہتمام کیا۔ فرماتے ہیں آپ دیکھو کہ قرینہ حالیہ اس وقت جو سچویشن تھی وہ کیا بتاتی ہے کہ ان اراد النبی، کہ جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہتے ہیں، ہوا اہم الامور واعظمها، وہ کوئی انتہائی اہم چیز اور بڑی چیز ہے جس کا پیغمبر اکرم بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں آپ ذرا صورتحال دیکھیں کہ امرہ بصلاۃ جماعۃ فی السفر، کہ پیغمبر اکرم نے سب کو حکم دیا کہ اس سفر میں، یعنی چونکہ مکہ سے واپس آ رہے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ کہاں پر؟ بالمنظر الوار، ایسی جگہ پر جو بہت سخت تھی، بحر الحجاز، اور وہ سعودی عرب کی حجاز کی گرمی میں، وقت ظہیرہ نماز ظہر کا، ما اقامت ممبر من الاحداج فیہا، اور وہاں پر پیغمبر نے پھر پالانوں کا ممبر بنوایا، وَقِيَامِهِ خَطِيبًا بَيْنَ جَمَاهِيرِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے ایک جمع غفیر میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، الَّذِينَ يَبْلُغُ عَدَدُهُم مِّائَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ان مسلمانوں کی جو بڑی جمع غفیر تھا ان کی تعداد 1,00,000 یا اس سے بھی کچھ زائد تھی۔
اب یہ ساری صورتحال کہ سب کو حکم دینا جماعت کے ساتھ پڑھو، پلان اونٹوں سے اتار کے اس کا ممبر بناؤ، اتنی شدید گرمی، راستہ نہ کوئی بلڈنگ نہ کوئی ایسی نہ کچھ، اس کا مطلب ہے کوئی بڑی بات تھی جو انتہائی اہم چیز تھی جو پیغمبر اکرم اہل ایمان تک پہنچانا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں فَلَا بُدَّ مَا هَذَا كُلِّهُ أَن يَكُونَ مُرَادُ النَّبِيِّ، پس ضروری ہے کہ یہاں پر اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ جو پیغمبر اکرم بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ ہے بیان و امامت امیر المؤمنین۔ وہاں امامت کا بیان ہونا ہے، صرف محبت اور نصرت کا بیان ہے۔ یہ نہیں کہنا جو مجھ سے محبت کرتے علی سے محبت کرے، یا میں علی سے بڑا محبت کرتا ہوں، وہ تو ساری دنیا کو پتہ روشن تھا کہ پیغمبر کی امیر المومنین سے محبت کتنی تھی۔ یہاں اصل بیان امامت امیر المومنین علیہ السلام تھا کہ الذی یلزم ایضاح حالہا، کہ جس کو واضح کرنا ضروری تھا، والاہتمام بشانہا، اور اس کے لیے خصوصی پروٹوکول کے ساتھ اہتمام جو اس زمانے میں تھا وہ یہی تھا، وَإِعْلَامِ كُلِّ مُسْلِمٍ بِهَا، اور ہر مسلمان کو یہ بات جنوائیں کہ میرے بعد خلیفہ الہی کون ہے اور امام کون ہے۔ لا بیان مجرد بیان ان علی محب لمن احببتہ، فقط یہ نہیں بیان کرنا تھا کہ پیغمبر نے اتنے بڑے اس اہتمام کے بعد یہ بتایا کہ بھئی جس کو میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جس کی میں نصرت کرتا ہوں علی بھی اس کی نصرت کرتے ہیں۔ ولا امر ولا امرۃ لا، نہ کوئی اس پر حکم نافذ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا امیر ہے، نہ اس کا کوئی حاکم ہے، نہیں، یہ باتیں نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ وعلی ھذا فبالنظر الى خصوص کل واحدۃ من تلک القرائن الحالیہ والمقالیہ، اب یہاں پر آیت اللہ محسن خرازی فرماتے ہیں یہ جو ہم نے قرینہ حالیہ بھی بیان کیا، قرینہ مقالیہ کے خود الفاظ حدیث کیا بیان کر رہے ہیں، یہ قرائن حالیہ اور مقالیہ، ان میں سے ایک ایک قرینے پر بھی اگر آپ غور کریں، فضلاً عن مجموعہا، چہ جائے کہ سب کو ملا کر، ہم نے 6 ذکر کیے ہیں، اگر 6 میں سے آپ کسی ایک کو بھی لے لیں، لا ينبغی ان یشک ذو ادراک، جو صاحب فہم انسان ہے، جو سمجھ سکتا ہے، جو درک کر سکتا ہے، اس کو ان قرائن کو سامنے رکھ کر کوئی شک ہی نہیں ہوگا، کیا کہ فی ارادت النصر، کہ پیغمبر اکرم علی علیہ السلام کی امامت پر نصر کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی بطور امام ان کی تعیین فرما رہے ہیں۔ 6 قرائن ہم نے ذکر کیے، ایک حالیہ اور 5 مقالیہ، فرماتے ہیں وہ ان میں سے ایک کو بھی لے لینا تو جس بندے کو کچھ فہم ہے، کچھ سمجھ ہے، جو صاحب ادراک ہے، اس کو یقین ہو جائے گا، شک نہ کیا یہاں اس مقام پر ان الفاظ کے ذریعے، فعلی مولا کے ذریعے پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا اعلان فرما رہے ہیں اور اس کو تعیین بحکم خدا بطور امام کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا فَكَيْفَ تُسْتَفَادُ الْمَعَانِي مِنَ الْأَلْفَاظِ، اگر آپ ان باتوں کو نہیں مانتے تو پھر کون سے لفظ کا کیا معنی ہوگا، پھر یہ کبھی بھی کلیئر نہیں ہوگا۔ کیف یدل الکتاب العزیز وغیر علی معنی، پھر کوئی قرآن ہو یا غیر قرآن ہو، حدیث ہو، پھر کیسے آپ کہیں گے نہیں جی یہ لفظ اس معنی پر ہے؟ بھائی لفظ کے اگر کئی معنی ہیں تو ایک معنی پر حمل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، جن میں یہ قرائن مقالیہ اور قرائن حالیہ بھی ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں مانیں گے تو پھر کوئی بھی ایسا لفظ جس کے کئی معنی ہوں، پھر ان کو کسی ایک معنی پر کہیں بھی حمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ دوست اور آگے فرماتے ہیں آپ اس پہ غور تو کریں، حل یمکن ان لا تراد الامامہ، کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم اس میدان غدیر میں علی کی امامت نہیں بیان کرنا چاہ رہے تھے، بس یہ کہہ رہے تھے جس کو میں محبت کرتا ہوں علی بھی اسے کرتے ہیں، فرض کرو؟ فرماتے ہیں نہیں،
اگر مراد پیغمبر امامت علی ابن ابی طالب نہیں تھی، وقد طلب امیر المومنین من الصحابۃ مجمع الناس بیان الحدیث، جبکہ امیر المومنین نے لوگوں سے خود کہا، جب خلافت کا مرحلہ آیا ثلاثہ کے زمانے میں مختلف محافل میں، خود علی ابن ابی طالب نے لوگوں سے کہا کہ وہ حدیث بیان کرو جو پیغمبر اکرم نے حج سے واپسی پر میدان غدیر میں فرمائی تھی۔ وَدَعَا عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ كَاتَمَهُ، کاتم کہتے ہیں چھپانا، اور علی ابن ابی طالب نے اس بندے کو بددعا کی، علیہ لہو ہو تو ہوتا ہے اس کے حق میں دعا کی، علیہ اس کے خلاف، یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اس کو بددعا کی جو اس حدیث کو چھپاتا ہے۔ تو یہ اگر امامت نہ ہوتی تو پھر امیر المومنین کیوں کہتے لوگوں کو کہ حدیث بیان کرو، اور جو چھپانے والا اس کو بددعا کرتے؟ تو یقیناً مراد امامت تھی۔ اِذْ لَوْ أُرِيدَ بِهِ مُجَرَّدُ الْحُبِّ وَالنُّصْرَةِ، چونکہ اگر یہاں معنی فقط محبت اور نصرت تھا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتے ہیں، جس کا میں مددگار ہوں علی اس کو مددگار ہیں، یہ مراد ہوتا، لَمَا كَانَ مَحَلًّا لِهَذَا الْاهْتِمَامِ، تو اتنی بڑا پروٹوکول اور اتنی بڑا اہتمام اور لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کرنا اور با جماعت نماز پڑھوانا، پرانوں کو میں پڑھنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وَلَا كَانَ مُقْتَدًا، نہ اس کو مقتدی موجود تھا، کیوں؟ لِأَنْ يَبْقَى فِي أَبِي الْفَضْلِ مِنْهُ شَيْئًا، کیونکہ ابو الفضل نامی ایک شخص ہے، اس نے زید بن ارقم سے کہا کہ میں نے ایک محفل میں موجود تھا، اس محفل میں علی نے یہ بات کی تو 30 لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا، 30 لوگوں نے کہا کہ ہاں پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، تو لوگوں نے تو کہا ہے لیکن میرے دل میں کچھ تھوڑا سا وسوسہ ہے، اگر بات امامت کی نہ ہوتی تو ابو الفاضل پھر یہ کیوں کہتا کہ میرے دل میں کچھ شے مراد کو ریب ہے کہ پتہ نہیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمْرٌ ظَاهِرٌ لَيْسَ بِهِ عَظِيمُ الْفَاضِلِ، یہ فقط محبت کہ پیغمبر کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتے ہیں، اب یہ بتانے کی نہیں تھی، سب کو بتایا اس لیے کہ علی پیغمبر کے تابع تھے، جس سے پیغمبر کو محبت اس سے علی کو محبت، جس سے پیغمبر کو نفرت اس سے علی کو نفرت، یہ بات واضح تھی۔ خوب ابو الفاضل نے جب یہ کہا کہ میرے دل میں کوئی شے ہے تو زید بن ارقم نے جواب میں کہا ما تنکر جما تنکر قد سمعت رسول اللہ یقول ذالک، جس کا تو انکار کر رہا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ پیغمبر نے کہا یا نہ کہا، زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے خود سنا کہ پیغمبر اکرم نے یہی فرمایا تھا، لہذا تو اس کا انکار نہ کر۔ تو اس کا مطلب بات امامت کی ہے، خالی کو محبت و نصرت کی بات نہیں۔ فرماتے ہیں اسی طرح وَلَا كَانَ مُسْتَوْجِبًا لِلتَّهْنِئَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِقَوْلِهِمَا أَصْبَحْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اگر مولا سے مراد اولا بالتصرف نہ ہوتا، اگر یہاں پر تعین امامت نہ ہوتی تو خلیفہ اول اور دوم جو امیر المومنین کو مبارکبادی دے رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اصبحت مولا کل مومن و مؤمنہ، یہ کہنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ فَإِنَّ التَّهْنِئَةَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ مَحَلًّا لِذِكْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفضائل العظیمہ والخصائص الجلیلہ، اس لیے کہ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان نہ کیے ہوں، ان کی خصوصیات بیان نہ کی ہوں، ہمیشہ کرتے تھے۔ جب ہمیشہ کرتے تھے تو اس خاص مقام پر شیخین کی طرف سے ان کو مبارک دینا، اس کا مطلب ہے یہ روٹین کے فضائل نہیں تھے، آج کوئی خاص چیز عطا ہوئی رسول اللہ نے عطا کی ہے علی کو، جس پر ان کو مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں انما تصح علی امر حادث، یہ مبارکبادی کا سلسلہ اس صورت میں درست ہے کہ آج کوئی نئی چیز ہو، یعنی کوئی نبی نے علی کو کوئی نئی چیز عطا ایسی کی ہے
کہ تقصر عنہ سائر الفضائل، کہ باقی سارے فضائل اس سے کم ہیں، وتتقاصر له النفوس الافاضل، اور بڑے بڑے شخصیات افاضل وہ اس کو درک نہیں کر سکتے، اس سے پیچھے رہ گئے، اس کو پانٹے کوئی اتنی بڑی چیز ہے۔ وتتشوق الیہ القلوب، جس کی طرف دل شوق رکھتے ہیں کہ کاش یہ ہمیں ملتا، وتتسوق الیہ العیون، اور آنکھیں جس کی طرف خیرہ ہوتی ہیں، یعنی مراد کیا کہ چاہتی ہیں کہ یہ چیز، یہ جو علی کو ملا ہے یہ کاش ہمیں بھی ملتا، مراد یہ ہے۔ فَعَلْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ غَيْرُ الْإِمَامَ، کیا وہ شے جس کا ہر دل میں شوق ہو، جو لوگوں کو چبھتی ہو، جس کے لوگ اشتیاق رکھتے ہوں، محبت رکھتے ہوں، کیا امامت کے علاوہ کوئی اور شے ہو سکتی ہے؟ مما هو ایسر فضائلها واظہر، جبکہ یہ جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ فرماتے ہیں ہم یہ بتانے کی نہیں تھی، یہ تو واضح تھی کہ جس کے علی، جس کے ناصر پیغمبر اکرم ہے، اس کی نصرت یقیناً امیر المومنین بھی کرتے ہیں، ہر مقام پر کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو بڑی، جس کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑے۔ وَلَكِنْ كَمَا قَدْ قَالَ الْغَزَالِي فِي سِرِّ الْعَالَمَيْنِ، امام غزالی نے اپنی کتاب سر العالمین میں یہ لکھا کہ ثم بعد ذلك غب الهوى وحب الریاسة وعقود البنود وخفقان الرعایات وازدحام الخیول وفتح الامصار والامر والنہی فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون۔ امام غزالی نے یہ کہا کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد غالب وہ جو خواہشات اندرونی چھپی ہوئی ہوا و ہوس، حب ریاست یعنی حکومت کا شوق، عقود البنود اس سے مراد بھی یہی ہیں کہ وہ عہد و پیمان جو ان کے اندر تھے واضح نہیں تھے، خفقان الرایات لفظی معنی ہوتا ہے کہ پرچموں کا لہرانا، مراد کیا یعنی حکومت کا وہ سامنے آنا، حملے کرنا، ازدحام الخیول گھوڑوں کا ازدحام، وفتح الامصار شہروں کا فتح کرنا، امر و نہی وغیرہ، یہ ساری جو اندرونی ان کی خواہشات تھیں، فحملہم علی الخلاف، ان ساری خواہشات نے ان سے علی سے اختلاف پر ان کو آمادہ کیا۔ فَنَبَذُوهُ فَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور پیغمبر کے اس فرمان کو پسے پش ڈال دیا، پرواہ تک نہ کی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بڑی کم قیمت پر انہیں سودا کیا، اور یہ سودا ان کا اچھا نہیں ہے، برا سودا ہے۔ وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقَوْلِ، قوم کچھ علماء نے یہ کہا کہ ان سر العالمین، کہ یہ کتاب سر العالمین خود غزالی کی ہے، جیسا کہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی یہی اس کا ذکر کیا ہے، البتہ حسن بن صباح کے اسماعیلی کے بقول الی غیر ذلک من القرائن الکثیرہ المذکورۃ فی المطولات۔ خوب فرماتے ہیں مضافا الی فہم اہل البیت علیہ السلام، ہم لوگ تو چلو دور کی بات، خود اہل البیت جو ہر قسم کی خطا و اشتباہ سے محفوظ ہیں، انہوں نے بھی حدیث غدیر میں استعمال ہونے والے لفظ مولا سے جو معنی سمجھا وہ اولا بالتصرف اور امامت کا معنی تھا۔ الی فہم اہل بیت الذین کانوا مسئولین عن الخطا، جو خطا و اشتباہ سے محفوظ ہیں، بنص الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ پیغمبر نے غدیر میں علی کو امام کے طور پر معین فرمایا۔ وَلِذَا أَعْظَمُوا يَوْمَ الْغَدِيرِ، اہل البیت یوم غدیر کو بہت زیادہ عظمت، احترام یعنی اس کے قائل تھے۔ ہمارے ہاں دیکھو روزہ مستحب ائمہ نے فرمایا، وَأَوْصُوا، اور اس کی وصیت کی کہ غدیر کو نہ بھولنا، وَقَدُوا بِتَعْظِيمِهِ، اور یوم غدیر کی تعظیم کی تاکید کی۔
وَجَعَلَهُ عیدا، اہل البیت نے یوم غدیر کو یوم عید قرار دیا۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِ یوم نصب علی للامامۃ والخلافہ، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن پیغمبر اکرم نے حکم خدا سے علی کو امامت اور خلافت کے لیے ناصب یعنی معین فرمایا۔ بحیث صار مفاد الحدیث عند الشیعۃ قطعیہ و یقینیہ، لہذا اہل تشیع جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں ان کے نزدیک شک و شبہ بھی نہیں ہے، یقینی اور قطعی یہی ہے کہ یہ حدیث غدیر وہ ہے جس میں امیر المومنین کی امامت کو پر یہ نص ہے اور تعیین کا دن ہے۔ فرماتے ہیں فالحدیث ما قد حف به من القرائن نص جلی علی خلافت علی علیہ السلام، کہ حدیث ان تمام قرائن کے ساتھ جو محوف بالقرائن 6 تو ہم نے بیان کیے کہ یہ نص سے واضح ہے امیر المومنین کی خلافت پر، وعلی وجوب الاتباع لہ، اور اس بات پر کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اتباع واجب ہے، اسی طرح واجب ہے کا وجوب الاتباع جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع واجب ہے، جیسے پیغمبر ولی اللہ کے ہونے کی وجہ سے واجب الاتباع ہیں، خلیفہ الہی ہونے کی وجہ سے واجب الاتباع ہیں، اسی طرح علی بھی خلیفہ الہی ہیں، واجب الاتباع ہیں، منصوص من اللہ ہیں۔ هذا كله بالنسبة إلى حديث الغدير، وبقية الكلام تطلب من دلائل الصدق والغدير والمراجعات إلى آخره، وصلى الله على محمد وعلى محمد۔